بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں تفصیل سے کہ بیخ مرجان کا کشتہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے۔ شروع سے آخر تک میں آپ کو وضاحت سے سمجھاؤں گا کہ بیخ مرجان کا کشتہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے فوائد کی اگر ہم بات کریں تو یہ دل کو تقویت دیتا ہے، قوت اور طاقت دیتا ہے، ساتھ میں دماغ کو بھی یہ قوت دیتا ہے اور حافظے کو مضبوط کرتا ہے اور یادداشت بہتر بناتا ہے، ساتھ میں جسم کی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے اور یہ کیلشیم کی کمی کو بھی یہ پورا کرتا ہے۔ بہترین ایک دوا ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں کشتہ بیخ مرجان بنانے کا طریقہ۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاغذ میں 50 گرام بیخ مرجان کے 2 ٹکڑے ہیں۔ ان کو پہلے اچھے طریقے سے دھو لیں، صاف کر لیں، پھر خشک کر لیں۔ اس کے بعد ہاون دستے میں ڈال کر باریک پیس لیں، آٹے کی مثل، جس طرح آٹا ہوتا ہے اس طرح اس کو پیس لینا ہے۔ پھر کھرل میں ڈال کر اس کی اچھے طریقے سے رگڑائی کرنی ہے تاکہ یہ میدے کی مثل ہو جائے۔ اس کے بعد 3-4 تازہ لیموں جو ہوتے ہیں ان کی رس نکال کر ڈالنی ہے۔ اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے کھرل کرنا ہے۔ ہر روز 3-4 تازہ لیموں اس کے اندر ڈال کر اچھے طریقے سے کھرل کرنا ہے، تقریباً 1 ہفتے تک۔ روزانہ 2-3-4 لیموں کی رس نکال کر اس میں تازہ روز ڈالنی ہے۔ اس کے بعد اس کی اچھے طریقے سے گول ٹکی بنا لینی ہے۔ میں کشتہ مرجان کو جو آگ دینے والا ہوں جس نقدے میں، وہ نیم کا میں نقدہ بنا رہا ہوں۔ اس کے لیے تازہ جو پتیاں ہوتی ہے نیم کی، آپ وہ لے لیں، اس کو ہاون دستے میں ڈال کر اچھی طریقے سے کٹائی کر لیں۔ اتنی کٹائی کرنی ہے کہ بالکل باریک اور ایک قسم کی پیسٹ نما نقدہ بن جائے۔ اس کے اندر جو رس ہوتی ہے نیم کی، اس کو ہاتھوں سے دبا کر اچھی طریقے سے نکال لیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں مرجان، جس میں 7 دن تک میں نے اس کو کھرل کر کے گول ٹکی بنائی، اس کو اچھے طریقے سے 2-3 ہفتے تک خشک بھی کیا ہے۔ اسی گول ٹکی مرجان کو ہم اس نیم کے نقدے کے بیچ میں ڈال کر اچھے طریقے سے ہاتھ سے دبائیں گے، ایک قسم کی گیند بنا لیں گے، نیم کی گیند۔ اس کے بیچ میں ہمارا مرجان ہے، بیخ مرجان۔ اس کے اوپر سے اچھے طریقے سے نیم کا نقدہ لپیٹ لینا ہے۔ جب نقدہ اوپر لپیٹ لیں، تقریباً 2 ہفتے تک اس کو دھوپ میں اچھے طریقے سے خشک کر لیں۔ بالکل اچھے طریقے سے نیم کے پتیاں جو ہے اس کا نقدہ ہے، اچھے طریقے سے جب خشک ہو جائے تو ایک کپڑا لینا ہے، اس کو گیلا کر کے اس کے اوپر لگا لینا ہے، اچھے طریقے سے لپیٹ کر۔ پھر اس کے اوپر میں دھاگا لگا رہا ہوں۔ دھاگا اس لیے کہ جب اس کے اوپر مٹی لگائیں گے تو جو کپڑا ہے وہ ادھر ادھر ہلے وغیرہ نہیں۔ اچھے طریقے سے ایک بار پہلے پتلی تہ مٹی کی لگائیں گے، چیکی مٹی کی۔ اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ لگائیں گے، اس طرح تیسری مرتبہ ہمیں اچھے طریقے سے مٹی لگانی ہے۔ 3 مرتبہ گیلی مٹی لگانے کے بعد جب اچھے طریقے سے دھوپ پر وہ خشک ہو جائے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نیچے پڑا ہوا ہے، اچھے طریقے سے خشک ہو چکی ہے، تو ایک ڈبہ لینا ہے۔ اس میں 2.5 سیر اوپلے نیچے پہلے لگا لینے ہیں، نیچے بچھانے ہیں، توڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے۔ اس کے بعد اپنی جو گل حکمت کی ہوئی جو گول ٹکی تھی گیند کی طرح، وہ رکھنی ہے اور 2.5 سیر اوپلے اس کے اوپر لگا لینے ہیں، جس طرح میں لگا رہا ہوں۔ بیچ میں اپنی دوا ہوگی، نیچے بھی اوپلے، اس کے اوپر بھی اوپلے دینے ہیں۔ پورا 5 کلو اوپلے کا گھڑا ہم بھر لیں گے۔ یہ ٹین کا ڈبہ میں نے اوپلوں سے بھر لیا ہے۔ اس کے بعد اس میں ہم اچھے طریقے سے آگ لگا لیں گے۔ اوپلے یہ جلیں گے تقریباً 8 گھنٹے تک، 8-9 گھنٹے اس کو لگیں گے۔ جب بالکل آگ ٹھنڈی ہو جائے، پورے اوپلے راکھ بن جائے، سفید راکھ بن جائے اوپلوں کی، تو آپ اپنا کشتہ مرجان جس کو ہم نے آگ دی تھی وہ نکال لیں، جس طرح میں نے نکالا ہے۔ صبح میں نے آگ دی تھی، تقریباً ابھی رات ہو چکی ہے۔ میں آپ کو توڑ کر دکھا رہا ہوں کہ کس طرح ہمارا بیخ مرجان کا کشتہ تیار ہو چکا ہے۔
بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو سیاہ رنگ کی جو تہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ نیم کی پتیوں کی تہ ہے جس کے نقطے میں ہم نے اس کو آگ دی تھی۔ پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ مرجان کا جو کشتہ تھا، جو مرجان تھا وہ بالکل لال تھا، اب یہ دیکھ رہے ہیں بالکل سفید ہو چکا ہے، بیخ مرجان کا کشتہ بالکل تیار شدہ ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ پہلے یہ قسم کا ٹھوس پتھر تھا، اب بالکل نرم اور ملائم ہو چکا ہے مثل میدے کی۔